أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج میں اور آپ ہیں کتاب الفوائد کے ساتھ، جس کے مؤلف ہیں امام ابن القیم رحمہ اللہ۔ بہت ہی عظیم الشان کتاب، طرح طرح کے فوائد سے بھرپور، آخرت کے ساتھ انسان کو جوڑنے والی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا تعلق کو مضبوط بنانے والی، اور ہمارے دلوں میں دنیا کی بے رغبتی اور حقارت کو ڈالنے والی کتاب۔ آج کے پہلے فائدے میں امام صاحب فرماتے ہیں، من ترک الاختیار والتدبیر فی طلب زیادت دنیا او جاہ او فی خوف نقصان او فی تخلص من عدو توکلا علی اللہ وثقۃ بتدبیرہ لہ وحسن اختیارہ لہ۔ یہ صفحہ نمبر ہے 144 144 کتاب کے اس ایڈیشن کے مطابق جس کی تحقیق کی ہے شیخ محمد عزیر شمس رحمہ اللہ نے۔ فرماتے ہیں امام صاحب کہ من ترک الاختیار و تدبیر، جو ترک کر دے اختیار یعنی کہ اپنا اختیار، و تدبیر اور تدبیر کرنا، کس معاملے میں اپنا اختیار ترک کر دے اور تدبیر کرنا ترک کر دے؟ فی طلب زیادت دنیا او جاہ، دنیا یا جاہ، جاہ سے مراد کیا؟ مقام و مرتبہ، اثر و رسوخ۔ تو جو شخص دنیا یا جاہ، مقام و مرتبہ کی اضافے کی طلب میں تدبیر کو ترک کر دے، اختیار کو ترک کر دے، کیا مطلب؟ دنیا مزید لینے کے معاملے میں، مزید مقام و مرتبہ حاصل کرنے کے معاملے میں تدبیر نہ کرے، اور اس معاملے میں اللہ تعالیٰ پہ اعتماد کرے۔ او فی خوف نقصان، یا کمی کے خوف میں۔ کس چیز کی کمی؟ دنیا کی کمی، مال کی کمی، مقام و مرتبہ کی کمی، اس معاملے میں بھی تدبیر کو ترک کر دے۔ او فی التخلص من عدو، یا کسی دشمن سے جان چھڑانے کے معاملے میں، نجات پانے کے معاملے میں تدبیر کو ترک کر دے۔ تو یہ تدبیر کا ترک کرنا کتنی چیزوں میں ہو گیا؟ 3 چیزوں میں۔ مزید دنیا لینے کے معاملے میں، مزید مقام و مرتبہ پانے کے معاملے میں تدبیر ترک کر دینا، یہ ایک چیز ہوگی۔ نمبر 2، مال کی کمی کا خطرہ، مقام و مرتبہ کے کم ہو جانے کا خطرہ، اس معاملے میں بھی تدبیر کو ترک کر دے۔ تیسرے نمبر پہ، کسی دشمن سے نجات پانے کے معاملے میں، کسی دشمن سے اپنی جان چھڑانے کے معاملے میں تدبیر کو ترک کر دے۔ اچھا، تدبیر کیوں ترک کر دے؟ توکلا علی اللہ، اللہ پہ توکل کرتے ہوئے، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے، وثقۃ بتدبیرہ لہ وحسن اختیارہ لہ، اور اعتماد کرتے ہوئے اس تدبیر پہ جو اللہ بندے کے لیے کرے، اور اعتماد کرتے ہوئے اللہ کے حسن اختیار پہ جو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اختیار کرے۔ فَأَلْقَى كَنَفَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، چنانچہ وہ ڈال دے کنفہو، اپنا پہلو، اپنی جانب، اپنا آپ، بین یدیہ، اپنے رب کے سامنے۔
وسلم الامر الیہ، اور اپنا ہر معاملہ اس کے سپرد کر دے، ورضی بما یقضیہ لہ، اور راضی ہو جائے اس فیصلے پہ جو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کرے، تو کیا ہوگا؟ استراح، یہ آدمی نجات پا جائے گا، بچ جائے گا، محفوظ ہو جائے گا، من الہموم، پریشانیوں سے، والغموم، غموں سے، والاحزان، دکھوں اور رنجوں سے۔ تو یہاں پہ امام صاحب ہمیں ترغیب یہ دے رہے ہیں کہ مزید مال لینے کے معاملے میں اللہ کی تدبیر پہ اعتماد کریں، اور مال کو جو خطرات لاحق ہیں اس میں بھی اللہ کی تدبیر پہ اعتماد کریں، دشمن سے بچنے کے لیے بھی اللہ کی تدبیر پہ اعتماد کریں، اپنی تدبیر پہ اعتماد نہ کریں، اور اپنے آپ کو اللہ کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں، اور جو فیصلہ اللہ آپ کے حق میں کرے ان امور میں اس پہ راضی ہو جائیں، تو آپ کی پریشانیاں، ٹینشنیں، غم ختم ہو جائیں گے۔ آج لوگ کیوں پریشان ہیں؟ مال نہیں بڑھ رہا، سیلری نہیں بڑھ رہی، کاروبار نہیں بڑھ رہا، یا کیوں پریشان ہیں؟ کہ فی الحال تو سیلری بڑی عمدہ ہے، کہیں کمپنی مجھے نکال نہ دے، فی الحال تو کاروبار بڑا اچھا ہے، کل کہیں ختم نہ ہو جائے، یا ہمارا غم کیا ہے؟ کوئی دشمن ہے ہمارا، مخالف ہے، اس سے ڈر لگا رہتا ہے۔ تو یہ ہمارے غم ہیں، یہ ہماری پریشانیاں ہیں۔ مزید دنیا لینا، مزید دنیا کمانا، مزید عزت لینا، مزید عزت حاصل کرنا، اس معاملے میں پریشان رہتے ہیں، یا جو عزت موجود ہے وہ کہیں کم نہ ہو جائے، جو مال موجود ہے وہ کہیں کم نہ ہو جائے، اس میں پریشان رہتے ہیں، یا کسی دشمن سے خطرہ لگا رہتا ہے۔ تو یہ ہماری پریشانیاں ہیں۔ امام صاحب کہتے ہیں اس معاملے میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ اللہ کیسے آپ کے مال آپ کو دشمن سے بچائے گا، یہ اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ سے دعائیں کریں، اللہ سے التجائیں کریں، اللہ کے ساتھ جڑ جائیں، اللہ کے ساتھ رابطہ مضبوط بنائیں، تہجد کے ٹائم اٹھیں، اللہ کے سامنے گر گڑائیں۔ تو یہ جب آپ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کریں گے اور اپنی صورتحال کو اللہ پہ چھوڑ دیں گے، تو اللہ جو آپ کے حق میں کرے گا اس پہ آپ راضی رہیں، آپ کی پریشانیاں، ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی۔ یہاں پہ ایک تو مجھے یہ آیت یاد آ رہی ہے کہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، سورہ غافر جس کو سورہ مومن بھی کہتی ہیں، اس میں تذکرہ آیا ہے اس آدمی کا جو فرعون کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور مومن ہو گیا تھا، مسلمان بن گیا تھا، موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی اس نے حمایت کی تھی، اور فرعون اور اس کے لشکر کے سامنے اپنے آپ کو کھڑا کیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس موقع پہ جو اس نے باتیں کی، ان باتوں میں سے ایک عظیم بات یہ تھی کہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ کس کے سپرد کرتا ہوں؟ اللہ کے۔ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ دیکھ رہا ہے میری توحید کو بھی، تمہارے کفر و شرک کو بھی، اللہ دیکھ رہا ہے میرے صبر کو بھی اور تمہاری ظلم و زیادتی کو بھی، تو اللہ میرے حق میں بہتر کرے گا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا پڑھا کرتے تھے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے 5090 اللہم رحمتک ارجو، اے اللہ میں صرف تیری رحمت پہ امید لگائے ہوئے ہوں۔ امید کس پہ لگی ہوئی ہے؟ اللہ پہ۔ امام القیم رحمہ اللہ یہاں پہ ہمیں یہی سکھا رہے ہیں نا کہ اپنی امیدیں کس پہ لگا لیں؟ اللہ پہ لگا لیں۔ دنیا اور چاہیے، اللہ سے امید لگا لیں۔ جو پہلے سے دنیا موجود ہے وہ برقرار رہے، اللہ پہ امید لگا لیں۔ دشمن سے نجات پانے کے لیے، اس کے شر سے بچنے کے لیے اللہ پہ امید لگا لیں۔ تو کیا دعا کر رہے ہیں نبی علیہ السلام؟ اللہم رحمتک ارجو،
اے اللہ میں صرف تیری رحمت پہ امید لگائے ہوئے ہوں. فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، یا اللہ مجھے میرے سپرد نہ کرنا، ایک لمحے کے لیے بھی، آنکھ جھپکنے کے برابر بھی میرے نفس کو میرے سپرد نہ کرنا، بلکہ مجھے اپنی پناہ میں رکھنا. وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، یا اللہ میرے سارے امور ٹھیک کر دے، میرے سارے معاملات سنوار دے. لا الہ الا انت، میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. جو کچھ اس دعا میں آیا ہے یہی کچھ ہم سے تقاضا کر رہے ہیں کون؟ امام القیم رحمہ اللہ، کہ آپ اللہ پہ اعتماد کریں، اللہ پہ بھروسہ کریں، اللہ جو تدبیر کرے آپ کے لیے، جو اللہ فیصلہ کرے آپ کے حق میں، اس پہ راضی رہیں. اور پھر یہاں پہ مسلم شریف کی حدیث یاد آ رہی ہے 3005 اس حدیث کا مفہوم اور خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، میرے اور آپ کے لیے بہت مفید ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ پچھلی امتوں میں کوئی بادشاہ تھا، اور بادشاہوں کے آپ جانتے ہیں وزیر بھی ہوتے ہیں، اور کسی نہ کسی صاحب علم سے بھی وہ رابطہ رکھتے ہیں. تو اس بادشاہ کا رابطہ ایک جادوگر سے تھا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سرکاری جادوگر تھا، بادشاہ کا جادوگر تھا. جب وہ بوڑھا ہو گیا اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، تو آپ کوئی ذہین لڑکا میرے حوالے کریں تاکہ میں اس کو جادو سکھا دوں. بادشاہ نے ایک لڑکا تلاش کیا اور اس کو جادوگر کے حوالے کر دیا گیا. وہ روزانہ اپنے گھر سے جادوگر کے پاس جاتا جادو سیکھنے کے لیے. راستے میں ایک راہب رہتا تھا، ایک کون؟ پادری، ایک عبادت گزار، ایک یہودیوں عیسائیوں کا عالم دین. تو وہ بچہ راستے میں اس کے پاس بھی بیٹھ جاتا، اس کی باتیں سنتا، اس کو اس کی باتیں بڑی اچھی لگتی. اب وہ دونوں کی طرف جا رہا ہے، جادوگر کے پاس بھی اور اس عالم دین کے پاس بھی. ایک بار وہ لڑکا جا رہا تھا تو دیکھا کہ راستہ بند ہے، لوگ پریشان کھڑے ہیں. کیا جی؟ راستے میں کوئی بہت بڑا جانور ہے جس سے لوگ ڈر رہے ہیں، جس نے راستہ روک رکھا ہے. تو اس لڑکے نے سوچا کہ آج بہترین وقت ہے کہ میں آزماؤں، میں دیکھوں کون حق پہ ہے، جادوگر یا یہ راہب. اس نے ایک پتھر اٹھایا اور یہ کہتے ہوئے جانور کی طرف پھینک دیا کہ یا اللہ اگر راہب سچا ہے تو اس جانور کو ختم کر دے، ہلاک کر دے، تاکہ لوگوں کو راستہ ملے. اس نے پتھر پھینکا، جانور کو لگا، جانور مر گیا. اس نے یہ بات بعد میں جا کے راہب کو بتائی. راہب بہت خوش ہوا اور اس نے کہا کہ اب تم مجھ سے آگے نکل چکے ہو علم کے لحاظ سے، اب تم مجھ سے افضل ہو، اور اب تمہارے اوپر آزمائشیں آئیں گی. آزمائشیں آئیں تو میرے بارے میں کسی کو نہ بتانا. یہ بچہ اب اللہ کے مزید قریب ہو چکا تھا. اللہ نے اس کے ہاتھوں میں شفا رکھ دی. مریض اس کے پاس آتے، ان کے لیے دعا کرتا، ان کو شفا مل جایا کرتی تھی. بادشاہ کے وزیروں میں سے کسی وزیر کی بنائی جاتی رہی، اس کو اس کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ اس کے پاس علاج کے لیے جاؤ. وہ اس کے پاس آ گیا اور کہا کہ مجھے شفا دے دو، مجھے بنائی دے دو. لڑکے نے کہا شفا دینے والا میں نہیں ہوں، شفا دینے والا اللہ ہے. اگر تم ایمان لے آؤ، توحید کو اپنا لو، تو میں اللہ سے دعا کروں گا، امید ہے کہ اللہ تمہیں شفا دے دے گا. وہ ایمان لے آیا. اس لڑکے نے اس کے لیے دعا کی اور اس کو شفا مل گئی، بنائی مل گئی. وہ بادشاہ کے دربار میں جب پہنچا تو بادشاہ نے پوچھا بھی تمہیں بنائی کیسے مل گئی؟ اس نے کہا میرے رب نے دی ہے. بادشاہ نے کہا کیا تمہارا کوئی میرے علاوہ رب ہے؟ کہنے لگا جی ہاں وہی جو آپ کا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے. تو بادشاہ نے اس کو گرفتار کر لیا
اور اس کو سزائیں دی گئیں تاکہ بتائے کہ اس نے یہ تعلیمات کہاں سے لی ہیں. تو جب زیادہ اس کو تکلیف دی گئی تو اس نے لڑکے کے بارے میں بتا دیا. اب لڑکے کو گرفتار کر لیا گیا، لڑکے کو سزا دی گئی تو لڑکے نے پھر بتا دیا کس کے بارے میں؟ راہب کے بارے میں. راہب کو لایا گیا اور اس سے مطالبہ کیا گیا کہ ارجع عن دینک، اپنا دین چھوڑ دو، یہ نیا دین چھوڑ دو. اس نے نہیں چھوڑا تو اس کو کھڑا کیا گیا اور اس کے سر کے درمیان آڑا رکھا گیا اور اس سے اس کے سر کو، جسم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا. لیکن اس اللہ کے بندے نے توحید نہیں چھوڑی، ایمان نہیں چھوڑا. جان بچانے کے لیے اس نے کفر اختیار نہیں کیا، شرک نہیں کیا. میرے بھائیوں، یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہے تاکہ ہم اس سے سبق حاصل کریں کہ پہلے لوگوں نے دین کے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں. آج ہمارے اوپر تھوڑی سی آزمائش آ جائے تو ہم دین کو نظر انداز کر دیتے ہیں، دین کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی دنیا کو بچانے کی فکر میں لگ جاتے ہیں. اور پھر ہمارے اوپر آزمائشیں آئیں تو ہم اللہ سے شکوے کرتے ہیں، اللہ کی ذات پہ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کیوں نہیں کرتا، اپنے گناہوں کو بھول جاتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیے اس اللہ کے بندے کو کیا کر دیا گیا؟ 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، مار دیا گیا ہے. پھر وزیر کو لایا گیا، اس سے مطالبہ کیا گیا کہ یہ دین چھوڑ دو، گویا کہ توحید چھوڑ دو. لیکن اس نے یہ دین نہیں چھوڑا، حالانکہ اسے اپنا انجام نظر آ رہا تھا. اس کے سر پہ بھی آرا رکھا گیا اور اس کے جسم کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا. پھر اس لڑکے کی باری آئی، بادشاہ نے اس کو فوری طور پہ سزا نہیں دی. کیوں؟ کیونکہ بادشاہ اس کا محتاج ہے. بادشاہ چاہتا ہے کہ یہ سدھر جائے، یہ نیا دین چھوڑ دے اور میں نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے، کیونکہ جادو اسی لیے سکھایا گیا اس کو. لیکن وہ لڑکا بعد نہیں آیا تو بادشاہ نے پولیس کو حکم دیا کہ اس کو فلاں بلندوں والا پہاڑ پہ لے جاؤ اور وہاں پہ جا کر اس کو سمجھاؤ اور اس سے مطالبہ کرو کہ اپنا دین چھوڑ دے. اگر یہ باز نہ آئے تو پھر وہاں سے اس کو دھکا دے دینا نیچے تاکہ مر جائے. اس کو لے جایا گیا تو اس نے وہاں پہ کیا دعا کی؟ یہ دعا ہمارا موضوع ہے، اللہم اکفنیہم بما شئت. یا اللہ میرے مقابلے میں ان کے لیے تو میرے لیے کافی ہو جا، یعنی کہ ان سے بچانے کے لیے تو میرے لیے کافی ہو جا. کیسے؟ جیسے تو چاہے، یعنی کہ میں نے تدبیر تیرے اوپر چھوڑ دی ہے. تو جانتا ہے کہ تو نے مجھے کیسے بچانا ہے، تو جانتا ہے تو نے مجھے کیسے محفوظ رکھنا ہے، لیکن تو ان کے مقابلے میں میرے لیے کافی ہو جا. چنانچہ اللہ نے اس کی دعا سنی، پہاڑ لرزنے لگا اور وہ تباہ و برباد ہو گئے اور یہ خیر و سلامتی سے واپس آ گیا. پھر بادشاہ نے پولیس کو آرڈر دیا اور کہا کہ اس کو سمندر میں لے جاؤ، کشتی میں لے جاؤ، سمندر کے بیچ میں اس سے مطالبہ کرو کہ اپنا دین چھوڑ دے. چھوڑ دے تو ٹھیک، ورنہ اس کو دھکا دو تاکہ یہ سمندر میں غرق ہو جائے. لے جایا گیا اور پھر یہ بچے نے وہی دعا کی، کیا؟ اللہم اکفنیہم بما شئت، کہ یا اللہ ان سے بچانے کے لیے تو مجھے کافی ہو جا. اور کیسے کافی ہو جا؟ جیسے تو چاہے، یعنی کہ تجھے پتا ہے تو نے مجھے کیسے بچانا ہے. چنانچہ وہ کشتی سمندر میں ڈوب گئی اور وہ سب تباہ و برباد ہو گئے، غرق ہو گئے، ہلاک ہو گئے اور یہ بچہ خیر و سلامتی سے واپس آ گیا. اب بادشاہ پریشان، تو اس لڑکے نے بادشاہ سے کہا کہ اگر تو مجھے واقعی مارنا چاہتا ہے تو طریقہ میں بتاتا ہوں، تدبیر میں بتاتا ہوں. آپ ایسا کریں کہ سب لوگوں کو جمع کریں ایک وقت اور پھر مجھے سولی پہ لٹکا دیں.
سولی پہ لٹکانے کے بعد آپ نے تیر مارنا ہے مجھے، اور تیر مارتے ہوئے یہ دعا پڑھنی ہے، بسم اللہ ربی ھذا الغلام، کہ میں تیر مار رہا ہوں اللہ کا نام لے کر جو اس لڑکے کا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر الامور ہے۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا، اس نے سب لوگوں کو جمع کر لیا، بچے کو سولی پہ لٹکا دیا گیا اور تیر مارا گیا، اور بادشاہ نے یہی دعا پڑھی، بچہ فوت ہو گیا۔ لیکن ہوا وہ جو لڑکا چاہتا تھا، کیا؟ وہ سب لوگ ایمان لے آئے، وہ سب لوگ ایمان لے آئے، یہی لڑکا چاہتا تھا۔ اب بادشاہ پریشان، یہ کیا ہوا؟ تو اس نے پھر اپنی پولیس کو، اپنی انتظامیہ کو حکم دیا کہ خندقیں کھودی جائیں۔ خندقیں کھودی گئیں، ان میں آگ جلائی گئی، اور ان لوگوں کو پکڑ کر لایا گیا، ایک ایک سے مطالبہ کیا گیا کہ اپنا یہ نیا دین چھوڑ دو۔ جس نے چھوڑ دیا وہ بچ گیا، باقی لوگوں کو اس آگ میں ڈال دیا گیا۔ ایک عورت کو لایا گیا جس کے پاس چھوٹا سا بچہ تھا، وہ تھوڑی سی گھبرائی، پریشان ہوئی، پیچھے ہٹی، تو وہ بچہ جو بھی بولنے کی عمر میں نہیں تھا اللہ کے حکم سے بولا۔ اس نے کہا کہ امی جان صبر کریں، یعنی کہ ڈٹ جائیں اپنے دین کے اوپر، اپنی توحید کے اوپر۔ تو میں نے یہ حدیث آپ کے سامنے کیوں رکھی؟ ایک تو ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ اللہ کے دین پہ عمل کرتے ہوئے آزمائشیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، صبر کرنا چاہیے، ڈٹ جانا چاہیے، استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ توحید آپ کے پاس بہت بڑی نعمت ہے، ایمان آپ کے پاس بہت بڑی نعمت ہے، اس کو کبھی بھی قربان نہ کریں، نہ مال کی خاطر اور نہ موت سے بچنے کے لیے۔ البتہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ موت سے بچنے کے لیے کلمہ کفر کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ افضل نہیں ہے۔ لیکن دل میں ایمان ہو، توحید ہو، دل میں نفرت ہو کفر کی، شرک کی، اور ایک بار موت آپ کو کہیں ان کے قتل کرنے کی دھمکی دی جا رہی ہے، اور دھمکی حقیقی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ مجھے مار دیں گے، تو اس موقع پہ کلمہ کفر کہا جا سکتا ہے۔ لیکن افضل وہ ہے جو انہوں نے کیا، موت کو گلے لگا لیا لیکن توحید کو ترک نہیں کیا۔ تو امام صاحب ہمیں یہاں پہ کیا سکھا رہے ہیں کہ آپ اپنے معاملات کو کس کے سپرد کر دیں؟ اللہ کے سپرد کر دیں، اللہ پہ اعتماد کریں۔ اور یہیں پہ ایک اور حدیث بھی مجھے یاد آئی، یہ حدیث ہے مسند احمد کی، نمبر ہے اس کا وہاں پہ 3 اور یہ ہجرت والا واقعہ ہے۔ کس کی ہجرت؟ نبی علیہ السلام کی ہجرت میں آپ کے ساتھ کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور اہل مکہ نے اعلان کیا ہوا تھا کہ جو ان کو پکڑ کر لائے اسے کتنے اونٹ ملیں گے؟ 100 اونٹ۔ تو 100 اونٹوں کی لالچ میں کئی لوگ نکلے، ان میں سے ایک کون تھے؟ سراقہ بن مالک، اور یہ آپ کے بہت قریب آ گئے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اتنا قریب دیکھ کر رونا شروع کر دیا۔ کیوں جی ابو بکر صدیق کیوں روئے؟ موت سے ڈر رہے تھے؟ نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غم میں، آپ کی ٹینشن میں روئے کہ کہیں یہ اللہ کے رسول کو نقصان نہ پہنچا دے۔ تو آپ نے ابو بکر صدیق کو حوصلہ دیا، اور اس موقع پہ آپ نے یہ دعا کی تھی، اللہم اکفیناہ بما شئت، اے اللہ اس آدمی کے مقابلے میں تو ہمیں کافی ہو جا، کیسے؟ جیسے تو چاہے، یعنی کہ کیسے اس سے نمٹنا ہے، اس کے شر سے کیسے بچانا ہے، یہ تدبیر تیرے حوالے۔ تو انہوں نے بھی یہ معاملہ اللہ کے سپرد کیا، اور یہی تقاضا ہم سے کر رہے ہیں امام ابن القیم رحمہ اللہ یہاں پہ۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ وَمَنْ أَبَى إِلَّا تَدْبِيرَهُ لِنَفْسِهِ، اور جو انکار کر دے کس بات سے؟ امام صاحب نے ہمیں کیا ترغیب دی تھی کہ آپ تدبیر کس کے اوپر چھوڑ دیں؟ اللہ پہ۔ تو کہتے ہیں اگر کوئی کہے نہیں جی میں نے اپنے لیے خود تدبیر کرنی ہے،
تو فرم کہتے ہیں ومن ابا الا تدبیرہ لنفسی، اور جو یہ کہے کہ میں اپنے لیے خود تدبیر کروں گا، وقع فی النکد والنصب وسوء الحال والتعب، واقع وہ واقع ہوگا، مبتلا ہوگا کس میں؟ فی النکدی تنگی میں، والنصب تھکاوٹ میں، وسوء الحال بدحالی میں، والتعب اور تکان میں. فلا عیش یصفو، اس کی زندگی صاف ستھری نہیں ہوگی. ولا قلب یفرح، اور اس کا دل خوش نہیں رہ سکے گا، وہ سعادت نہیں پا سکے گا. ولا عمل یزکو، اس کا کوئی عمل عمدہ نہیں ہوگا، پاکیزہ نہیں ہوگا. ولا عمل یقوم، اور اس کی کوئی امید برقرار نہیں رہے گی. ولا راحت تدوم، اور نہ ہی اس کی راحت اور اس کا سکون باقی رہے گا. کہتے ہیں یہ انجام ہے اس آدمی کا جو کہے کہ میں نے اپنی تدبیر خود کرنی ہے اور اللہ پہ تدبیر کو ترک کر دے، اپنا معاملہ اللہ کے سپرد نہ کرے، اللہ پہ توکل نہ کرے اور اپنے آپ پہ اعتماد کرے، اپنے آپ پہ بھروسہ کرے، اور یہ کہے کہ میں خود تدبیر کر لوں گا، میں خود نمٹ لوں گا، دشمن کا مقابلہ میں خود کر لوں گا گویا کہ اللہ کی مدد کے بغیر، اور دنیا حاصل کرنے میں وہ اعتماد کرے اپنی ڈگری پہ، اپنی ذہانت پہ، اپنے ہنر پہ، اپنے فن پہ، اور ایسے ہی نقصان سے بچنے کے لیے اپنی ذات پہ اعتماد کرے، تو اس کا انجام پھر یہ ہوگا کہ وہ مبتلا ہوگا کس میں؟ تنگی میں، تھکاوٹ میں، بدحالی میں، تکان میں. تو کوئی زندگی اس کی صاف ستھری نہیں ہوگی، اس کا دل خوش نہیں رہ سکے گا، اس کا عمل پاکیزہ اور عمدہ نہیں ہوگا، کوئی امید اس کی قائم نہیں رہے گی، اور کوئی راحت اس کی برقرار نہیں رہے گی. کہتے ہیں واللہ سبحانہ سہل لخلقہ السبیل الیہ، اللہ تعالیٰ نے السبیل الیہ اپنی طرف آنے کا راستہ سہل آسان کر دیا، لخلقہ اپنی مخلوق کے لیے. اللہ نے اپنی طرف آنے کے لیے مخلوق کے لیے راستہ کیا کر دیا؟ آسان. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آؤ میری طرف، آؤ میری طرف رجوع کرو، مجھ سے توبہ کرو، مجھ سے رابطے کرو. کیا اللہ تعالیٰ نہیں کہتے فجر سے پہلے آخری پہر میں جب آسمانی دنیا پہ اللہ تعالیٰ اترتے ہیں، نزول فرماتے ہیں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو عطا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے تو راستہ بڑا آسان کر دیا ہے. مثال کے طور پہ ابھی ہم کیا لے رہے ہیں؟ علم لے رہے ہیں. ایسے ہی ہے، آپ لوگ آئے کس لیے آئے؟ علم لینے کے لیے آئے. تو اس معاملے میں کیا فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ ومن سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. جو علم کے لیے گھر سے نکلے، علم کے لیے قدم اٹھائے، علم کے لیے کہیں جائے، علم کے لیے سفر کرے، اللہ تعالیٰ اس کے علم کے لیے نکلنے کی وجہ سے، علم کے راستے پہ چلنے کی وجہ سے، علم کا راستہ اختیار کرنے کی وجہ سے جنت میں جانے کا راستہ آسان کر دیں گے. تو اللہ نے راستے آسان کر دیے ہیں. آپ علم کی راہ پہ نکلیں، علم کو ٹائم دیں، علم کے لیے محنت کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت میں جانا آسان کر دے گا. وَحَجَبَهُمْ عَنْهُ، اور اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو روک دیا ہے. عنہ کس سے؟ اپنے آپ سے. بالتدبیر، کس کے ذریعے؟ تدبیر کے ذریعے. فَمَنْ رَضِيَ بِتَدْبِيرِ اللَّهِ لَهُ، تو جو اللہ کی اس تدبیر پہ راضی ہو جائے جو اللہ اس کے لیے کرے. وَسَكَنَ إِلَىٰ اخْتِيَارِ، اور مطمئن ہو جائے اللہ کے اختیار پہ، جو اللہ نے اس کے لیے اختیار کیا اس کے اوپر کیا ہو جائے؟ مطمئن ہو جائے. وَسَلَّمَ لِحُکْمِ، اور اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے سامنے اپنا سر جھکا دے، سر تسلیم خم کر دے، اللہ کے حکم کو تسلیم کر لے، مان لے.
ازال ذلک الحجاب، تو اللہ تعالیٰ اس رکاوٹ کو، اس حجاب کو دور کر دیتے ہیں. فافضى القلب الى ربی، تو ایسے شخص کا دل اپنے رب کے پاس پہنچ جاتا ہے. واطمأن الیہ، اور اللہ پہ مطمئن ہوتا ہے. وسکنا، اور ایسے دل کو اللہ کی طرف جانے پہ سکون ملتا ہے. آج کے درس کا دوسرا فائدہ، المتوکل لا یسأل غیر اللہ، اللہ پہ توکل کرنے والا غیر اللہ سے سوال نہیں کرتا. وہ سوال کس سے کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا، پھینکا جا رہا تھا، کیا دعا کر رہے تھے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور وہ کتنا اچھا کارساز ہے، وہ کتنی اچھی ایسی ذات ہے کہ جس پہ توکل کیا جائے، اعتماد کیا جائے. تو توکل کرنے والا غیر اللہ سے سوال نہیں کرتا، وہ یا علی مدد کا نعرہ نہیں لگاتا، وہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ سے نہیں مانگتا. ولا يرد علی اللہ، اور وہ اللہ تعالی پہ رد نہیں کرتا. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کو رد نہیں کرتا، اللہ کی احکام کو رد نہیں کرتا. ولا يدخر مع اللہ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی مال کو، کسی چیز کو ذخیرہ نہیں کرتا، بلکہ اللہ کی راہ میں لٹاتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. آج کے درس کا تیسرا فائدہ، من شغل بنفسہ شغل عن غیرہ، جو اپنی ذات کے ساتھ، اپنے نفس کے ساتھ مصروف رہا، مشغول رہا، شغل عن غیرہ، وہ دوسروں سے غافل رہے گا. کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ جس کو اپنی فکر ہوگی اپنی اصلاح کی، جس کی نگاہ اپنے عیوب پہ ہوگی، اپنی کوتاہیوں پہ ہوگی، وہ دوسروں میں کیڑے نہیں نکالے گا، دوسروں کی غیبتیں نہیں کرے گا، ان پہ تہمتیں نہیں لگائے گا، کیونکہ اس کو تو اپنی فکر پڑی ہوئی ہے. ومن شغل بربہ، اور جو مشغول ہو جائے اپنے رب کے ساتھ، مصروف ہو جائے اپنے رب کے ساتھ. کیا مطلب؟ رب کی عبادت میں لگا ہوا ہے، رب کے لیے نماز پڑھنے میں لگا ہوا ہے، رب کے لیے روزہ رکھنے میں لگا ہوا ہے، رب کا ذکر کرنے میں لگا ہوا ہے، رب کے لیے تلاوت کرنے میں لگا ہوا ہے، رب کی راہ میں صدقہ خیرات کرنے میں لگا ہوا ہے، تو شغل عن نفسہ، وہ اپنے آپ سے غافل ہو جائے گا. کیا مطلب؟ اس کو پھر اپنی فکر نہیں ہوگی، اس کی توجہ اللہ کی ذات پہ ہوگی، اللہ کے اوپر بھروسہ کر لے گا اور اللہ ہی اس کے کام سنوارے گا. اللہ تعالیٰ ہی اس کے اوپر اپنا فضل و کرم کرے گا، کیونکہ اس نے اپنا اللہ کے ساتھ تعلق قائم کر لیا، اللہ کے ساتھ جڑ گیا، اللہ کے ساتھ اس کا لنک قائم ہو گیا ہے. الاخلاص، آج کے درس کا چوتھا فائدہ. اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ عمل کریں اللہ کے لیے، ریاکاری کے لیے نہیں، دکھلاوے کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں. تو امام صاحب کہتے ہیں یہاں پہ الاخلاص، اخلاص کیا ہے؟ ہوا ما لا یعلمہ ملک فیکتبہ. اخلاص وہ ہے کہ جس کو کوئی فرشتہ بھی جان نہ سکے کہ وہ اس کو لکھے اور تحریر کرے. ولا عدو، اور نہ ہی کوئی دشمن اس کو جان سکے کہ فیفسدہ، کہ اس کو خراب کرے، اس کو فاسد کرے. یعنی کہ ابلیس بھی اس کو نہ جان سکے، شیطان بھی اس کو نہ جان سکے. اخلاص یہ ہے. نہ اخلاص کا پتہ چلے کس کو؟ اخلاص یہ ہے کہ جو عمل آپ کریں اس کا کس کو پتہ نہ چلے، اس عمل کے پیچھے جو آپ کا اخلاص ہے نہ فرشتے کو پتہ چلے، نہ دشمن کو، ابلیس شیطان کو پتہ چلے. ولا يعجب به صاحب، اور نہ ہی صاحب اخلاص اس کی وجہ سے عجب میں مبتلا ہو، خود پسندی میں مبتلا ہو، غرور میں مبتلا ہو.
فیبطلہ، کہ یہ چیز اس کے اس اخلاص کو، اس عمل کو باطل کر دے، ضائع کر دے۔ یہ تعریف کی ہے امام القیم رحمہ اللہ نے کس کی؟ اخلاص کی۔ تو ان الفاظ سے کیا پتا چلا کہ کیا فرشتے کو ہمارے اخلاص کا پتہ چلتا ہے یا نہیں پتہ چلتا؟ اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں چلتا۔ فرشتے جو ہیں وہ ہمارے دلی اعمال کو نہیں جانتے، ظاہری اعمال کو جانتے ہیں۔ جو منہ سے ہم کلمہ کہیں اس کا ان کو پتہ ہے، جو نماز پڑھیں چونکہ ہم ظاہری عمل کر رہے ہیں ان کو پتہ ہے، لیکن دل میں جو رب کا خوف ہے، رب کی محبت ہے، رب کا ڈر ہے، یہ چیزیں فرشتوں کو معلوم ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ اس بارے میں تھوڑی سی گفتگو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ کئی علماء کرام یہ رائے رکھتے ہیں کہ فرشتوں کو دلی اعمال کا پتہ نہیں چلتا۔ ان کے دلائل میں سے یہ دلیل ہے سورہ غافر یعنی کہ سورہ مومن آیت نمبر 19 یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو اور ان خیالات کو، ان اعمال کو جنہیں سینے چھپائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس سے یہ لگتا ہے کہ سینوں میں موجود چیزوں کو جاننا یہ اللہ کی خصوصیت ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ لیکن کئی علماء کرام یہ رائے رکھتے ہیں کہ فرشتے ہمارے دلی جو اعمال ہیں ان کو لکھتے ہیں، ان کو تحریر کرتے ہیں۔ ان علماء کرام کی دلیل سورہ انفطار کی یہ آیت ہے یعلمون ما تفعلون، فرشتے جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ تو دل کے جو افعال ہیں فرشتے ان کو جانتے ہیں، کیونکہ یہ آیت جس طرح ظاہری اعمال کو شامل ہے ایسے ہی باطنی افعال اور اعمال کو بھی شامل ہے۔ اور پھر آپ اس حدیث پہ غور کریں جس کو امام مسلم روایت کرتے ہیں، راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کسے کہتے ہیں انس بھائی؟ جس میں خود اللہ تعالیٰ بندوں سے مخاطب ہو۔ قال اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا ہم عبدی بسیئہ، جب میرا کوئی بندہ کسی برائی کا عزم کرے، فلا تکتبوها علیہ، تو یہ برائی اس کے خلاف تحریر نہ کرو، نہ لکھو۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی تو اس نے ارادہ کیا ہے نا، برائی کی تو نہیں ہے۔ فرمایا فإن عملها، اگر وہ یہ برائی کر لے، فاکتبوها سیئہ، تو اب اس کے نامہ اعمال میں ایک برائی لکھ دو۔ اچھا، اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں فرشتوں سے کہ جب میرا بندہ برائی کا ارادہ کرے تو برائی لکھنی نہیں ہے، ارادہ کرے۔ اس کا مطلب ہے کہ فرشتوں کو علم ہوتا ہے کہ اس نے ارادہ کر لیا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے لکھو نہیں ابھی۔ آگے چلیں، اسی حدیث میں فرمایا وَإِذَا هَمَّ بِحَسَنَةٍ، اور جب کوئی نیکی کا پختہ ارادہ کر لے، فَلَمْ يَعْمَلْهَا، لیکن نیکی کر نہ سکے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَاكْتُبُوهَا حَسَنَةً، اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دو، حالانکہ اس نے نیکی کی نہیں ہے۔ اچھا، اس سے کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے اوپر مہربان ہے یا نہیں؟ برائی کا ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہ لکھو جب تک کہ برائی کر نہ لے۔ نیکی کا ارادہ کیا، فرمایا کہ نیکی لکھ دو۔ فَإِنْ عَمِلَهَا، اگر وہ ارادے کو عملی شکل دے دے، وہ نیکی کر لے، فَاكْتُبُوهَا عَشْرًا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے نامہ اعمال میں اب ایک نیکی نہیں لکھنی، کی اس سے کتنی نیکیاں ہیں؟ ایک، لکھنی کتنی ہے؟ 10۔ بلکہ دیگر دلائل سے پتہ چلتا ہے 10 سے لے کے 700 تک معاملہ جاتا ہے، اس کی نیت کے مطابق، اس کی محنت کے مطابق۔ اس حدیث کو روایت کیا امام مسلم نے، نمبر ہے 128، 128۔ ایک اور حدیث آپ دیکھیں، اس کے راوی بھی ابو ہریرہ ہے، بخاری مسلم دونوں کی حدیث ہے۔ قالت الملائکۃ، فرشتے کہتے ہیں ربی، اے رب، ذاک عبد یرید ان یعمل سیئۃ،
کہ یہ بندہ برائی کرنا چاہتا ہے، یرید، ارادہ بن چکا ہے برائی کرنے کا، تو فرشتوں کو کیسے پتا چلا؟ وَهُوَ أَبْصَرُ بِهِ، فرشتے یہ بات کہتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ کو فرشتوں کے مقابلے میں زیادہ علم ہے کہ بندہ برائی کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو زیادہ دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ارقبوہ، اس کا انتظار کرو۔ فَإِنْ عَمِلَهَا، اگر وہ واقعی یہ برائی کر لے، فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِمِثْلِهَا، تو اس کے نامہ اعمال میں کتنی برائیاں لکھو؟ ایک۔ وَإِنْ تَرَكَهَا، اور اگر وہ یہ برائی ترک کر دے، ارادہ کیا تھا لیکن نہ کرے برائی، فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، تو اس کے حق میں ایک نیکی لکھ دو۔ انما ترکها من جرائی، کیونکہ اس نے اس گناہ کو میری وجہ سے چھوڑا ہے۔ مسلم شریف 129 129 اور بخاری میں اس کا نمبر ہے 7501 7501۔ تو ان احادیث سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ فرشتے پھر بندوں کے ارادوں کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ ارادہ دل کا عمل ہے نا، اس کا مطلب دل کے اعمال کو جانتے ہیں۔ کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ ارادے کو جانتے ہیں، انسان کے قصد کو جانتے ہیں، لیکن باقی دلی امور کو نہیں جانتے، باقی عقائد کو نہیں جانتے۔ تو بہرحال اختلاف اس مسئلے میں موجود ہے، اور یہاں پہ ہمارے امام صاحب نے کیا کہا، امام قیم رحمہ اللہ نے، اخلاص یہ ہے، اخلاص وہ چیز ہے کہ جس کو نہ کوئی فرشتہ جان سکے کہ اس کو لکھے، اور نہ کوئی دشمن جان سکے کہ اس کو فاسد کر سکے۔ کیوں؟ بھئی ابلیس کو پتہ چلے گا تو پھر آپ کو یعنی کہ آپ کی نیت کو خراب کرنے کے لیے آئے گا نا، اور نہ ہی خود آپ میں، عمل کرنے والے میں، صاحب اخلاص میں عجب اور غرور پیدا ہو کہ اس کا عمل ضائع ہو جائے۔ علماء کرام یہاں پہ وہ حدیث بھی ذکر کرتے ہیں، روزے والی حدیث، وہ بھی حدیث قدسی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں ہی دوں گا۔ علماء کرام کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ وہ عمل ہے جس کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے، تو اس کی جزا میں ہی دوں گا۔ امام صاحب فرماتے ہیں آج کے فائدہ نمبر 5 میں، الرضا سکون القلب تحت مجار الاحکام، رضا کس چیز کا نام ہے؟ یعنی کہ اللہ پہ راضی رہنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ سکون القلبی، آپ کا دل پر سکون رہے، مطمئن رہے، تحت مجار الاحکام، اللہ تعالی کے احکام کے نیچے۔ اللہ کا حکم جاری ہو رہا ہے نا، اللہ کا حکم آ گیا کہ یہ بندہ بیمار ہو جائے، آپ بیمار ہو گئے، لیکن دل کیا رہے؟ مطمئن رہے۔ اللہ نے آپ کو بیماری میں مبتلا کر دیا، کینسر کی بیماری میں، شوگر کی بیماری میں، اللہ نے آپ کا بیٹا واپس لے لیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی بینائی واپس لے لی، اللہ نے آپ کی سننے کی صلاحیت واپس لے لی، تو آپ اس سب کے باوجود کیا رہیں؟ پرسکون رہیں، کوئی اللہ پہ شکوہ نہیں، کوئی اللہ پہ اعتراض نہیں، یہ ہے رضا۔ امام صاحب فرماتے ہیں الناس فی الدنیا معذبون علی قدر ہممہم بہا، لوگ دنیا میں عذاب میں مبتلا ہیں اپنی اپنی ہمتوں کے مطابق، جو ان کی ہمت کس کے بارے میں ہے؟ دنیا کے بارے میں۔ جس قدر کوئی آدمی دنیا کی زیادہ فکر رکھتا ہے، ٹینشن رکھتا ہے، اسی قدر اسے دنیا میں زیادہ عذاب ملتا ہے۔ یہاں پہ ایک آیت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 55 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، ان کافروں کی ان کا مال دیکھ کر آپ متاثر نہ ہوں، ان کا مال دیکھ کر آپ اس سے متاثر نہ ہوں،
ان کی اولاد دے کر آپ اس سے متاثر نہ ہوں، آپ کو نہ ان کا مال اچھا لگے نہ ان کی اولاد اچھی لگے۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس دنیا میں اللہ ان کو ان کی اولاد کے ذریعے عذاب دے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے مال کے ذریعے عذاب دے، اور پھر یہ کہ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، ان کی جان نکلے تو کفر کی حالت میں نکلے۔ کیا تعلق ہے اس آیت کا اس فائدے سے جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں؟ اس فائدے میں کیا کہہ رہے ہیں امام صاحب کہ دنیا میں لوگ عذاب میں مبتلا ہیں، کس قدر کتنا؟ اپنی اپنی ہمت کے مطابق، اپنی اپنی جو فکر اور ٹینشن ہے دنیا کے بارے میں اس کے مطابق۔ جو کوئی جتنی زیادہ دنیا کو اہمیت دیتا ہے وہ اسی قدر دنیا کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے نزدیک دنیا کی بڑی اہمیت ہے۔ تو اہمیت ہے تو اب کیا ہوگا؟ جناب والا آپ کی اس دکان میں آگ لگ گئی، یہ تو پاگل ہو جائے گا، اس کی نیندیں اڑ جائیں گی۔ اور جو دنیا کماتا ضرور ہے، دنیا آخر دنیا میں زندہ رہنا ہے، بچوں کو کھلانا ہے، بیگم کو کھلانا ہے، لیکن بہت زیادہ دنیا کو اہمیت نہیں دیتا، اس کے اوپر مصیبت آئے گی بھی تو کیا کہے گا؟ الحمدللہ، اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہے، یہ مال جو اللہ نے واپس لیا ہے اس کی وجہ سے مجھے اجر و ثواب ملے گا، اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ میں اللہ سے دعائیں کروں گا اللہ مجھے دے گا۔ کوئی خاص ٹینشن نہیں لے گا، لیکن دنیا یہ اسی کو عذاب دے گی جو دنیا کا پجاری ہے۔ جو جس قدر زیادہ دنیا کا پجاری ہوگا اسی قدر زیادہ دنیا اس کو ستائے گی۔ جن لوگوں نے حصے ڈالے ہوتے ہیں کس میں؟ سٹاک مارکیٹ میں، حسن بھائی سٹاک مارکیٹ کہتے ہیں نا، جنہوں نے حصے ڈالے ہوتے ہیں سٹاک مارکیٹ میں، ان کو آپ دیکھا کریں، ان کی حالت دیکھیں جب سٹاک مارکیٹ میں مندی پیدا ہوتی ہے تو وہ کبھی خوشی سے اچھل رہے ہوتے ہیں جب سٹاک مارکیٹ چڑھتی ہے، اور جب مندی ہوتی ہے تو رو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا ہم غم دنیا ہے۔ تو جو کوئی جس قدر زیادہ دنیا کی ٹینشن لے گا اسی قدر زیادہ اسی دنیا کی وجہ سے عذاب میں رہے گا۔ آپ نے دیکھا نہیں کسی عورت کا بچہ فوت ہو جائے پوری زندگی روتی رہتی ہے، ماتم کرتی رہتی ہے پوری زندگی، عید کے دن بھی خوشیاں نہیں مناتی، جی مجھے تو بیٹا یاد آ رہا ہے۔ تو کوئی ٹینشن لیتا ہے کوئی فیکٹری اس کی ہاتھوں سے نکل جائے، کوئی ٹینشن لیتا ہے بادشاہ چلی جائے، پرائم منسٹر تھا وہ عہدہ چلا جائے۔ تو جو جس قدر زیادہ دنیا کو اہمیت دیتا ہے دنیا اسی قدر زیادہ اس کو عذاب میں مبتلا کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ کافروں کو جو مال دیا گیا ہے، اولاد دی گئی ہے، اے مسلمانوں اس کو دیکھ کے آپ مرعوب نہ ہوں، متاثر نہ ہوں۔ یہ مال ان کے لیے عذاب ہے، یہ اولاد ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں میں نے بتا دیا کیا عذاب ہے، کہ مال چھن نہ جائے، ڈاکہ نہ پڑ جائے، وہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، پریشان ہی پریشان۔ یعنی کہ کروڑوں کمانے والا ہوگا، اربوں کمانے والا ہوگا، اور ایک دن کسی وجہ سے وہ اتنا نہیں کما سکا جتنا پہلے کماتا تھا، لیکن کمایا اب بھی بہت ہے، لیکن پریشان، نیند اڑ جائے گی۔ اور غریب آدمی کو کبھی مزدوری ملتی ہے کبھی نہیں ملتی، جب ملتی ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، نہیں ملتی پھر بھی اللہ پہ مطمئن اور راضی ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں للقلب ستۃ مواطن یجول فیہا لا سابع لہا، دل کے 6 مقام ہیں، دل کے لیے 6 مقام ہیں، 6 اسٹیشن ہیں، یجول فیہا جن میں وہ گھومتا رہتا ہے، لا سابع لہا دل کے لیے کوئی 7واں مقام نہیں ہے، 7ویں جگہ نہیں ہے۔ ثلاثۃ سافلہ 3 مقامات گھٹیا قسم کے ہیں، وثلاثۃ عالیہ اور 3 مقامات بلند و بالا ہیں۔
ٹوٹل کتنے مقامات ہیں جہاں پہ دل جاتا ہے، جن کے بارے میں دل سوچتا ہے، جن کے بارے میں دل ٹینشن لیتا ہے؟ یہ کتنے مقامات ہیں؟ 6۔ فالسافلہ، جہاں تک تعلق ہے گھٹیا مقامات کا، تو نمبر 1 دنیا تتزین لہا، وہ دنیا جو بن سمر کر آتی ہے، لہو اس کے لیے، کس کے لیے؟ دل کے لیے۔ تو دنیا جو ہے اپنی چمک دمک کے ساتھ، اپنی رونقوں کے ساتھ، اپنی زیب و زینت کے ساتھ سامنے آتی ہے، تو دل دنیا کی طرف بارے میں سوچتا رہتا ہے، اس میں لگا رہتا ہے، ادھر گھومتا رہتا ہے۔ اور یہ مقام، اس کو کیا کرا دیا امام صاحب نے؟ گھٹیا مقام، جہاں دل گھوم رہا ہے، دنیا 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 دنیا، اسی کے بارے میں سوچیں ہیں۔ وَنَفْسٌ تُحَدِّثُهُ، دوسرے نمبر پہ وہ مقام جہاں ہمارا دل گھومتا رہتا ہے، وہ نفس ہے ہمارا، تحدثه، جو انسان کو آرزوئیں دلاتا ہے۔ ابھی بڑا وقت پڑا ہے، توبہ کر لیں گے، ابھی تو آپ کی عمر کیا ہے، ابھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس قسم کی آرزوئیں دلاتا رہتا ہے، اس قسم کی سوچیں دیتا ہے، تو یہ مقام جو ہے یہ بھی کیا ہے؟ حقیر ہے، گھٹیا ہے۔ وَعَدُوٌ يُوَسْوِسُ لَهُ، اور تیسرے نمبر پہ وہ دشمن جو دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ تو ہمارا دل ان وسوسوں میں لگا رہتا ہے، ان کو اہمیت دیتا ہے، جبکہ یہ بھی گھٹیا مقام ہے، یہاں پہ دل کو نہیں ہونا چاہیے۔ نہ دل کو جانا چاہیے دنیا کی بہت زیادہ سوچوں کی طرف، دنیا کی زیب و زینت کی طرف، اور نہ ہی اپنے نفس کی آرزوؤں کی طرف، اور نہ ہی وسوسہ ڈالنے والے دشمن کی طرف۔ فَهَذِهِ مَوَاطِنُ الْأَرْوَاحِ السَّافِلَةِ الَّتِي لَا تَزَالُ تَجُولُ فِيهَا، تو یہ مقامات ہیں، کتنے مقامات ذکر کیے ہیں؟ 3۔ یہ مقامات ہیں کن کے؟ گھٹیا قسم کی روحوں کے، جن میں وہ گھومتی رہتی ہیں۔ والثلاثۃ العالیہ، اور 3 مقامات ہیں بلند و بالا، وہ 3 مقامات جہاں پہ دل جاتا ہے، جن کے بارے میں دل سوچتا ہے، جن کو دل اہمیت دیتا ہے۔ نمبر 1 علم یتبین لہ، علم جو انسان کے لیے واضح ہو۔ تو اگر کوئی دل علم کے بارے میں سوچتا ہے، قرآن کے اوپر غور کرتا ہے، احادیث کے اوپر غور کرتا ہے، علم لیتا ہے، تو یہ تو بڑا عظیم مقام ہے جہاں پہ دل پھر رہا ہے، جہاں دل پہنچا ہوا ہے۔ وعقل یرشد، اور دوسرا مقام عقل ہے جو اس کی رہنمائی کرے۔ تیسرا مقام وَإِلَٰهٌ يَعْبُدُ، وہ معبود جس کی وہ عبادت کرتا ہے۔ تو اگر دل علم کے بارے میں سوچتا ہے، عقل جو رہنمائی کرتی ہے اس کے بارے میں، اور اپنے معبود کے بارے میں، تو یہ تینوں مقامات بلند و بالا اور عظیم مقامات ہیں۔ والقلوب جوالۃ فی ھذی المواطن، اور دل بہت زیادہ گھومنے پھرنے والے ہیں انہی مقامات میں۔ تو اس فائدے کا پیغام کیا، خلاصہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے دلوں کو بچانا ہے پہلے 3 گھٹیا مقامات سے، دنیا کی زیب و زینت اور نفس کی آرزوئیں، دشمن کے وسوسے، ابلیس وغیرہ کے۔ تو ان چیزوں سے ہم نے بچانا ہے اپنے آپ کو، ان وسوسوں میں نہیں آنا، اپنے نفس کی آرزوؤں کے دھوکے میں مبتلا نہیں ہونا، دنیا کی زیب و زینت سے متاثر نہیں ہونا۔ آگے آج کا آخری فائدہ اس میں کہتے ہیں امام صاحب، اتباع الہوی وطول الامل مادۃ کل فساد، خواہشات نفس کی پیروی کرنا اور لمبی آرزویں رکھنا
یہ ہر فساد کی بنیادی جڑ ہیں۔ ان کے فساد یہیں سے پیدا ہوتا ہے، خواہشات نفس کی پیروی سے۔ دل چاہتا ہے جناب شراب پی جائے، چلو جی شراب پیتے ہیں۔ دل چاہتا ہے جی سودی جاب کی جائے، چلو جی جاب کرتے ہیں۔ جو دل کہے جناب اس کی مانتا چلا جا رہا ہے۔ دل چاہتا ہے جناب فلاں زمین پہ قبضہ کر لیں، اپنے بھائی کی زمین پہ، پڑوسی کی زمین پہ، بہن کی زمین پہ، ٹھیک ہے جی کر لیتے ہیں۔ تو یہ ہے خواہشات نفس کی پیروی کرنا۔ ہونا کیا چاہیے؟ خواہشات نفس کی ہم کیا کریں؟ مخالفت کریں۔ دل مانگے شراب نہیں دینی، دل کہے سود پہ قرضہ لے لیتے ہیں، گاڑی لیتے ہیں، عالیشان گھر بناتے ہیں، نہیں لینا۔ مطول العمل، اور لمبی آرزویں۔ کیا مطلب؟ ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، کر لیں گے توبہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ دو چیزیں جو ہیں یہ ہر فساد کی جڑ ہیں۔ فَإِنَّ اتِّبَاعَ الْهَوَىٰ يُعْمِي عَنِ الْحَقِّ مَعْرِفَةً وَقَصْدًا۔ امام صاحب کہتے ہیں اس لیے کہ خواہشات نفس کی پیروی یہ حق سے انسان کو اندھا بنا دیتی ہے، انسان کو حق پہ نظر نہیں آتا۔ جب خواہشات نفس کی پیروی کریں گے، شراب پینے کو دل چاہ رہا ہے، آپ پینے جا رہے ہیں، تو آپ حق سے اندھے ہو گئے۔ حق کے حق شراب نہ پینا۔ تو خواہشات نفس کی پیروی کرنا یہ چیز انسان کو حق سے اندھا کر دیتی، انسان کو حق نظر نہیں آتا، پھر انسان کو پھر حق نظر نہیں آتا، تو انسان حق سے دور رہتا ہے، معرفتاً، معرفت کے لحاظ سے بھی، وقصداً، اور نیت کے لحاظ سے بھی، ارادے کے لحاظ سے بھی۔ نہ حق کا پتہ چلتا ہے، نہ حق اپنانے کو دل چاہتا ہے۔ وطول الامل ينسي الآخرة ويصد عن الاستعداد لها، اور لمبی آرزو یہ انسان کو آخرت بلا دیتی ہے اور انسان کو روکتی ہے کس سے؟ آخرت کی تیاری سے۔ لمبی امیدیں ہوں تو پھر انسان آخرت کو بھول جاتا ہے، آخرت کی تیاری نہیں کرتا۔ تو اس لیے انسان لمبی آرزوؤں کے فتنے سے بھی اپنے آپ کو بچائے، اور خواہشات نفس کی پیروی کے فتنے سے بھی اپنے آپ کو بچائے۔ صرف وہی کام کریں جو شریعت کے مطابق ہوں اور شریعت کے خلاف نہ ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان فوائد سے سبق لینے کی ہمیں توفیق دے، یہ فوائد دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔